لقطے جگر بچوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سچے دل سے عمل کریں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ منیب۔ اللہ توفیق دیتا ہے مگر ان لوگوں کو جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اپنا محبوب جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص ابھی آپ کے سامنے مجاہد بندے نے تلاوت کی۔ اس نے نوع انسانی کا اور تمام مخلوقات کا اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنا شجرہ بیان فرمایا ہے۔ قل کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ احد کا مطلب یہ کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کھانے کی حاجت نہیں، پینے کی حاجت نہیں، اولاد نہیں، خود کسی کا ماں باپ نہیں۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کا کوئی خاندان نہیں۔ قرآن پاک کی یہ سورہ اخلاص ماشاءاللہ سب مسلمانوں میں اکثریت کو یاد ہے۔ اس کے ترجمے سے بھی آسانی کے ساتھ سب واقف ہے۔ اس میں انسان کا، مخلوقات کا اور اللہ تعالیٰ کا اپنا تعارف ہے۔ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل اللہ ایک ہے۔ ایک کا لفظ بھی محدود ہے، اس لیے اس کے مختلف تراجم لوگوں نے کیے، بے مثال، زمیندار اور کیا۔ بہرحال زبان کی مجبوری کی وجہ سے ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، جبکہ مخلوق ایک نہیں ہوتی۔ اس کو پھر دہرائیے، اللہ واحد ہے،
یکتا ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے، کسی چیز کے لیے اللہ جو یہ نہیں ہے کہ یہ ہو اور وہ ہو، اللہ الصمد، اللہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے، کفوا احد، اللہ ایک ہے۔ یہ صورت میں نے اس لیے پڑھی، الحمدللہ اکثریت ایسی ہے جو اس کو صورت کو یاد کر لیتی ہے اور یاد ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب لوگ تشریف لائے اللہ کی باتیں سننے کے لیے۔ آج ہم سب میں آپ اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کا رشتہ کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ایک ہے، دو تین چار دس نہیں، اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ خود مخلوق کا مطلب یہ کہ وہ اس کے اندر احتیاج ہو، ضرورت ہو، ایسی ضرورت کہ اس کو پورا کرنے کے لیے مجبور محض ہو، اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا کوئی خاندان بھی نہیں۔ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا شجرہ جو بیان فرمایا ہے اس میں ایسی کون سی صفت ہے جس میں مخلوق کسی بھی صورت سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے منصب کو ڈھونڈ لے اور پالے۔ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا ہے نہیں، ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مخلوق بے نیاز نہیں ہوتی۔ لم یلد ولم یولد، مخلوق کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ اگر یہ رشتے نہ ہوں تو اس کو مخلوق نہیں کہا جاتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور تنہا ہے، خاندان برادری اس کی نہیں ہے، وہ خود خاندان ہے، خود مالک ہے، خود محیط ہے، خود قادر مطلق ہے، خود حیات دیتا ہے، خود حیات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ایک جگہ آدمی مرتا ہے تو دوسری جگہ زندہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب حضرات کے مشورے سے میں یہ چاہتا ہوں
یہ 5 ایجنسیاں اللہ کی صفات کی جو میں نے بیان کی ہے، اس میں کون سا ایسا رشتہ ہے جو مخلوق اللہ کی اس صفت کو اپنا لے، اور جب وہ اللہ کی صفت کو اپنا لے گا تو ظاہر ہے اللہ سے رشتہ مستحکم ہو جائے گا۔ آپ سوچیں اور بتائیں کہ خالق اور مخلوق کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی صفت بیان کی ہے جس میں مخلوق اس صفت کو زندگی میں استعمال کرے۔ اب آپ نے صورت پڑھ لی، وقت سن لیا ہو، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا اظہار خیال کریں۔ خواتین میں جو بھی سمجھ جائے وہ کہیں کہ اللہ نے اپنے 5 صفات بیان فرمائی ہے، ان میں ایک صفت ایسی ہے جو مخلوق اپنا سکتی ہے، 4 صفات مخلوق نہیں اپنا سکتی، اور جب اللہ کی صفت کو اپنانا ممکن ہے اور ضروری ہے تو پھر اللہ کی قربت بالکل ایسی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری لگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں تم۔ ہاں بھائی بولے۔ ٹھیک ہے، ادھر سے کوئی جی؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ یعنی اللہ سے اگر ہم رشتہ ہونا ہے، دیکھیے ایک تو مخلوق ہے اللہ کی، سب ہم رشتہ ہے، ایک یہ کہ اللہ سے قربت، اللہ کے تجلی کا دیدار، یہ بالکل الگ بات ہے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، جن لوگوں کو یہ علم حاصل ہو جاتا ہے اور اس میں وہ راسخ ہو جاتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس بات پر یقین ہے، کل من عند ربنا، ہر شے اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا آپ پیچھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ کائنات تخلیق کرو، اور وہ ساری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ مجھے پہچانے، ان کو یہ پتا ہو کہ ہمارا خالق و مالک محیط اللہ ہے، وہ اللہ کو دیکھیں، اللہ ان سے تخاطب فرمائے، اللہ یہ فرمائے ہاں میرے بندے تو میرا بندہ ہے۔ اس تخلیق کے لیے اللہ نے تخلیق کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب رزق آپ کو عطا کرتا ہے۔ رزق کا مطلب ہے وسائل، وسائل عطا فرمائے، زمین کو گلزار بنا دیا،
زمین کو پابند کر دیا کہ تو آدم کی اس طرح خدمت کرے گی کہ آدم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس خدمت کا جو سلسلہ ہے کروڑوں سال سے وہ کیا ہے۔ اب ہماری جو غذا ہے وہ زمین فراہم کرتی ہے۔ آپ بتائیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ زمین ساری کی ساری اگر سخت پہاڑ بن جائے تو ہم کیا ہمارا وجود قائم رہ سکتا ہے؟ اگر وجود قائم رہ سکتا ہے تو وہ جو آسائش ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں مل سکتی ہے۔ زمین ہماری ماں ہے۔ اس طرح ماں روزی فراہم کرتی ہے اپنے بچوں کو، اس طرح زمین بھی اللہ کی مخلوق کو رزق فراہم کرتی ہے۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ زمین ہمیں فراہم کرتی ہے، سبزی، گوشت، کپڑا، اینٹیں، سیمنٹ، جو بھی ہے، کیا زمین ہمیں فراہم نہیں کرتی؟ بتائیں بھئی ہم گھر بناتے ہیں، زمین مٹی نہ دے آپ کو، اللہ سے اختیار دے دے کہ آپ گھر نہیں بن سکتا۔ زمین ساری کی ساری سنگلاخ پہاڑ بن جائے، سبزی کا ایک پتا نہیں ہو سکتا، گندم نہیں مل سکتا۔ زمین اگر ساری کی ساری زمین بنجر ہو جائے تو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ بنجر زمین جب ہی ہوگی جب پانی کی ترسیل کم ہو جائے گی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ رِزْقًا۔ یعنی زمین ہم نے اتنی سنگلاخ نہیں بنائی کہ اس میں مخلوق کے لیے خورد و نوش کا سامان اس میں سے مہیا نہ ہو۔ اب آپ اور کریں، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اس میں دودھ بھی شامل ہے۔ اگر زمین سنگلاخ ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ کھانے کو کیا ملے گا ہمیں؟ بھائی وہ بولو نا، اگر زمین سنگلاخ ہو جائے، پتھر ہو جائے، خشک پتھر ہو جائے تو اس میں کیا چیز اگے گی؟ اور اگر پانی نابود ہو جائے، بارش ہی نہ برسے، اب بارش نہ برسنے کا ایک وجہ بارش ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین میں
3 حصے پانی کے، 1 حصہ خشکی۔ سمندر جب مطلب جزر ہوتا ہے اور زمین پرجوش، سمندر پرجوش ہوتا ہے تو اس میں لہریں اٹھتی ہیں، لہریں۔ وہ لہریں 50-60 فٹ کی بھی ہو سکتی ہیں اور کم بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ لہریں پھیل نہ جائیں تو کیا بارش برسے گی؟ سمندر میں جب بھی مطلب جزر آئے گا تو وہاں آندھی کے طوفان چلے گا تاکہ وہ ہوا کو اٹھا کر اوپر لے جائے۔ وہاں جب ہوا کے ذرات میں تبدیل ہوگی تو ان ذرات کو زمین کا ایک حصہ، زمین میں جس کو آپ پہاڑ کہتے ہیں، وہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ زمین نہیں رہے گی، برف بن جائے گا۔ اگر وہ برف نہ جمے اور سورج کی تپش موجود رہے، کیا ہوگا بھائی؟ برف جمع ہوا ہے، سورج کی تپش نہیں ہے، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مد و جزر کا ایک قانون رکھا ہے۔ زمین اپنی ذات میں کسی سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا لہر کبھی نیچے کو بھی گئی ہے؟ لہر ہمیشہ اوپر جاتی ہے۔ اوپر جیسے ہی وہ جائے گی وہاں ہوا اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کر کے پہاڑ بنا دے گی، پہاڑ پہ جم جائے گی، یا اور اوپر اٹھ کے وہ بادل بن جائے۔ اسی لیے سمندر میں بارش بہت ہوتی ہے۔ اب بتائیں، اگر پانی میں لہریں نہ اٹھیں، برف نہ جمے، سورج کی تپش سے برف نہ پگھلے، پھر کیا ہوگا؟ کیا قحط نہیں پڑ جائے گا ساری دنیا میں؟ پڑ جائے گا نہیں؟ اب بارش برسی، جب برسی تو زمین کے اندر پانی کا لیول بڑھا۔ لیول بڑھنے سے کیا ہوا؟ آپ کو کنویں کھودنے میں آسانی ہوئی، آپ کو پانی دستیاب ہوا، تپش ہوئی، برف پگھلی، ہوا چلی، تمام زمین جہاں بھی اللہ نے چاہا پانی اس کی پیاس بجھی، اور پیاس بجھنے سے اس کے اندر جو توانائی پیدا ہوئی، اس توانائی سے درخت نکلے، اس توانائی سے گندم نکلی، اس توانائی سے ہماری کھانے پینے کے پھل فروٹ نکلے، اور اس توانائی سے پانی کی سمندر بنے۔ تو اب آپ نے پڑھا ہوگا کہ دنیا میں 3 حصے سمندر، 3 حصے پانی، 1 حصہ خشک۔ ایک حصہ جو خشک ہے اس میں جاندار چیزیں رہتی ہیں،
لیکن غور طلب یہ ہے کہ جاندار چیزیں تو سمندر کے اندر بھی رہتی ہیں، جاندار چیزیں تو سمندر کے اندر بھی رہتی ہیں۔ پھر یہ بارش کا نظام، ہوا کا نظام، آندھی کا نظام، زمین کی سیرابی کا نظام، اس سیرابی کے نتیجے میں زمین کی خدمات کا نظام۔ اب بارش نہ ہو گندم ہوگی؟ بارش نہ ہو کیا زمین میں پانی ہوگا؟ 400 فٹ تک ہم نے کھدوایا تھا قبرستان میں، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ بات یہ بنا ہے، یہ جو نظام ہے سارا، اللہ میاں کھاتے نہیں ہیں، اللہ میاں پیتے نہیں ہیں، اللہ میاں سوتے نہیں ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بہت بات کی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ کو بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی۔ یہ سارا نظام کس کے لیے لگ رہا ہے؟ اللہ کے اولاد بھی نہیں ہے، اللہ نے یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ میل فیمیل ہو۔ یہ سب جو ایک کائناتی سسٹم اور نظام بنا ہے، آپ غور کریں، مجھے بتائیں یہ اللہ نے کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ کس کے لیے بنایا؟ اللہ نے جوان چیزیں نہ ہے، بھوک، پیاس، بیماری، صحت، سونا، جاگنا، اولاد، شادی، بیاہ، سب سے ماورا۔ تو یہ سارا نظام لاکھوں سال سے جو چل رہا ہے مخلوق کے لیے، اس میں اللہ کا تو کوئی ضرورت اس کی اس سے نہیں پوری ہو رہی، اس لیے اللہ میں بے نیاز ہے۔ مخلوق مجبور ہے، میل بھی ہو فیمیل ہو، مخلوق مجبور ہے کہ اس کے لیے فوڈ ہو، مخلوق مجبور ہے کہ اسے نیند آئے۔ اللہ کو تو نیند کیا اونگ بھی نہیں آتی، سب کو دوسرے تم بلا رہا ہوں، نیند کو بات کی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، ایسے کچھ مطلب۔ آخر یہ پورا جو نظام ہے یہ کس لیے ہے، کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ اب ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنتے، کپڑے کے مسائل نہ ہو، سوت نہ ہو، روئی نہ ہو، ریشم نہ ہو، تو ہم کپڑے کیسے پہنیں گے؟ اچھا، ہم پیدا ہوتے ہیں، ماں کو اللہ روزی کا ذریعہ بناتا ہے، اگر ماں روزی کا ذریعہ نہ بنے تو آپ پورا غور تو کریں، بچوں کا بنے گا کیا؟ اور عجیب نظام ہے، جب بچے کو ضرورت نہیں ہوتی تو دودھ ماں کا خشک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ بھی اول آخر اور ظاہر باطن ہے، اول آخر ظاہر باطن ہے نہیں ہے، آپ چھپا ہوا بھی رخ ہے۔ تو ہمارے سامنے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، جسمانی نظام ہے، کیا جسمانی نظام انڈیپینڈنٹ ہے؟ اگر یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو مرنا میں کیا چیز ہے؟
नाक भी है, आँख भी है, कान भी है, दिमाग भी है, पेट भी है, हाथ भी है, पैर भी है, हरकत क्यों नहीं है? या किसी में हरकत होती है मरने के बाद? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो जिस्मानी निज़ाम है वो जमीन की फिजा यानी अल्लाह से दूरी का एक जो रिश्ता है उसके लिए है कि जमीन पर रहकर आदमी जन्नत से जब निकाला गया, जमीन पर रहकर आदमी क्या जन्नत को भूल तो नहीं गया? इसलिए आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी खताएं माफ है, लेकिन तुम जन्नत में नहीं रह सकते। इसलिए जब हाथ जल जाता है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हाथ जल जाता है आप उसका इलाज कर दीजिए, निशान रखते हैं। तो जन्नत से अब चूंकि नाफरमानी हो गई, कानून टूट गया, इरादतन तोड़ा गया, या तुम जन्नत से निकल जाओ। एक जो मिस्रन फैना लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लत वल मस्कनत वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। अब तुम शहर से उतर जाओ, अब ज़िल्लत और मस्कनत, परेशानी, बदहाली, बीमारियां तुम्हारा ताक़ुब करेंगे और तुम उनके ताक़ुब में जिंदगी गुजारोगे। सब कुछ होगा, सुकून नहीं होगा। सब कुछ होगा, खौफ से निजात नहीं मिलेगी। सब कुछ होगा, यकीन की दुनिया रोशन नहीं होगी। सब कुछ होगा, लेकिन आप किसी भी शय में मिल्कियत का दावा नहीं कर सकते। अगर आपके पास लाखों रुपए है तो ये आपकी मेहनत और ये है वो जो भी है इसमें एक मुसीबत है। दौलत उड़ भी जाती है, अरबों खरबों रुपए जिसके पास है वो भिखारी भी बन जाता है, तारीख गवाह है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लंगर भी चल पड़ते। नींद अगर ना आए तो क्या होगा? सारे पागल हो जाएंगे। नींद का गलबा इतना हो जाए कि बेदारी मुहीत ना हो तो आदमी सोता ही रहेगा। कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप बाइख्तियार हैं? भूख पे आपको इख्तियार नहीं, प्यास पे आपको इख्तियार नहीं, पैदाइश पे आपको इख्तियार नहीं। हर बच्चा ये चाहता होगा कि मैं किसी मास्टर के यहाँ पैदा हूँ, या जो भी चाहता हो, आपको ये बताएं आपको इख्तियार कहाँ है? कहीं इख्तियार की कोई मिसाल दे सकते हैं हम? लेकिन ये तो बिल्कुल चुप ही हो गए। बोलो तो सही, मैं तो कहूँ मेरे सुनने वाले जो है वो सो नहीं रहे। हम तो सब ये कहते हैं हम बाइख्तियार हैं, हम सब ये कहते हैं बाइख्तियार। अगर भूख लगे 2 रोटी की तो आधी रोटी में तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन आधी रोटी में तो जब होगी जब गंदम पैदा होगी।
देखना आंखों का, इसका मदनिज़म देखे तो वो हैरान हो जाता है। देखना आपका इख्तियारी है, आपका इख्तियारी है भाई, बताओ। ये आवाज से बताओ, देखना आपका इख्तियारी है, बोलना आपका इख्तियारी है, सूंघना आपका इख्तियारी है। अगर इख्तियारी है तो मरा हुआ आदमी क्यों नहीं सूंघता? तो मरना क्या चीज है? क्या चीज निकल गई जिसको आप मरना कहते हैं? और आपकी डेड बॉडी जो है वो कब्र में आप उतार देते हैं, 3 महीने के बाद कब्र खोल के देंगे, वहां कुछ भी नहीं होगा। और कुछ दिन गुजर जाए तो हड्डियां भी नहीं होंगी, वो भी राख बन जाएगी। वो चिमक गई साफ का आदमी निहायत तंदुरुस्त, कब्र में जब आप उसे डाल के आए तो मट्टी में तब्दील हो गया। तो मट्टी में तब्दील होने का मतलब तो ये हुआ कि उसकी अपनी कोई हैसियत थी, उस लिबास की कोई हैसियत, ये लिबास है। जब ये लिबास है हमारे हाथ पैर आँख नाक कान, तो ये घड़ी तो है लेकिन इसमें चाबी नहीं है। तो असल चाबी है घड़ी है। अगर घड़ी में चाबी ना हो तो घड़ी कीमती से कीमती घड़ी बेकार है। या कोई भी शय दुनिया की कोई भी शय आप गौर करें और ये बताएं कि वो जाती इख्तियार रखता है। वो ये बताए आप पैदा हो सकते हैं खुद, जवान हो सकते हैं खुद, खुदा न खास्ता आंखें ना हो, आंखें क्या वापस ला सकते हैं? तो आपके पास इख्तियार कौन सा है भाई? कोई एक तो बताओ जिंदगी में। लेकिन इख्तियार है और उस इख्तियार के बारे में अल्लाह ताला फरमाते ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम किसी बंदे को उसकी सकत से ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचाते। इसका मतलब है कि बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है, लेकिन इख्तियार किसने दिया? इख्तियार किसने दिया भाई? आपका इख्तियार कहाँ हुआ? जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है तो अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार है, और वो इख्तियार न पैदाइश पे है आपको, न जवान होने पर है, न बुढ़ापा भोगने पर है, और न मरने पर, न मरने पर। किसी बंदे को उसकी सकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। अच्छा, सकत क्या है? सकत मेरी आपकी अल्लाह की दी हुई है। जिस्म में जान ना हो सकत देर पैसा आती है भाई, आती है? क्यों? तो जिस्म में सकत कब है भाई? जिस्म में आधा में सकत कब है? अरे अंदर की मशीन को तो देखें आप, दिल, फेफड़े, फेफड़ों में जनाब तितली,
اور یہ اور وہ گردے پتا سب فنکشن میں ہیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں کوئی فنکشن باقی رہتا ہی نہیں. مرے میں آدمی کا آپ پوسٹ ماسٹر کیجیے، دل بھی ہوگا، پھپڑے بھی ہوں گے، تمام آتا ہوں گے، حرکت کیوں نہیں ہوگی؟ کیا ہوگی؟ تو اصل وہ جسم ہوا یا حرکت ہوئی؟ جی حرکت ہوئی نا. تو حرکت تو کوئی حرکت دے گا تو ہوگی نا. اس حرکت کا نام زندگی ہے. اور زندگی کس کے ہاتھ میں؟ تو آپ اللہ کی دی ہوئی زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں، سڑک پر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹھوکرے مار رہے ہیں، زمین کو کھود رہے ہیں. اگر زمین میں جان ہے، جیسے کہ ہے، تو وہ زمین خوش ہوتی ہے یا اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اگر زمین میں جان ہے تو زمین کو جب کھدائی کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی یا راحت ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوق کی خدمت کے لیے بنایا. انتہائی جب اس کے اندر جان نہ ہو اور سڑان کے علاوہ کچھ نہ رہے تب بھی زمین اس کو جماتی ہے. خبر کیا ہے؟ اگر آدمی مر جائے، اس کی لاش پڑی رہے، تو سب کو پتہ ہے کیا حشر ہوتا ہے. پہلے بدبو، پھر کتے بلی کھائیں گے، چیزیں کھائیں گے، کھوپے کھائیں گے. اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا کہ وہ جو تمہیں جس نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے اس کو محفوظ کرو تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. تو اللہ تعالی نے تو ہماری ڈیڈ باڈی کی بھی حفاظت کی ہے، اور ہمیں یہی پتہ نہیں کہ یہ ڈیڈ باڈی جو ہوگی تو اس کے اندر کوئی شے تھی، وہ نکل گئی. وہ شے کیا تھی؟ کبھی سوچا؟ خوشی ہوتی ہے. خوشی کو کوئی لفظوں میں بیان کر سکتا ہے؟ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں بتائیں. غم کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے؟ صورت سے، شکل سے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن جو بیماری ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، وہ زبان سے نہیں کہتی وہ تکلیف. میں راحت ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم راحت اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں راحت کیا ہے، تکلیف کیا ہے. اگر ہمارا دل برا ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا لو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بڑے تکلیف میں ہے. اور جب تو پھر اچھا ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کوئی تکلیف نہیں. سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کی غرض و غایت کیا ہے. بھائی حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کنت کنزا مخفیا، کنزا کہتے خزانے کو،
مخفی کہتے ہیں چھپے کو. كنت كنزا مخفيا فأحببته. محبت کے ساتھ ان مخلقہ، محبت کے ساتھ میں نے مخلوق تخلیق کی. مخلوق در مخلوق تخلیق کی. میں نے یہ ساری کائنات اور بالخصوص آدم کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں قادر ہوں اور چیز کو خود رکھتا ہوں. انفرادی ہوں یا اجتماعی. اللہ کہتے ہیں ہو رہا میں ہی میں ابتدا ہوں، وہ آخر میں ہی ابتدا ہوں، وہ ظاہر میں ہی نظر ہوں، ظاہر ہوں، اور باقی میں ہی چھپا ہوں. اب اگر ہم آدمی کا تجزیہ کریں یا کسی بھی مخلوق کا تجزیہ کریں، یہ ہے نا ابتدا ہوگی، انتہا ہوگی، ظاہر ہوگا، چھپا ہوا ہوگا. تو کائنات کیا چھپی ہوئی نہیں ہے، بے سائنسی نہیں جو طریقات ہو رہی ہیں، یہ چھپی ہوئی تو ہے، زمین میں ہے، لوہے میں ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے مخلوق کے لیے لوہا نازل کیا، اس میں بے شمار فوائد. واللہ یعلم ما ینصر، جو اس کی کھوج لگاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لوہے کے فوائد ان کے سامنے آتے ہیں. لوہا خود کہتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے. ہر شے صبح شام اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے. تو ہر شے صبح شام اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کائنات میں ہر شے مشہور ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کن فرمایا تو جتنے بھی مخلوقات تھے سب نے سنا ہو جا، وجود میں آ جاؤ. سب کا وجود ظاہر ہو گیا. جب وجود ظاہر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اجتماعی طور پر مخلوق نے کہا قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے یہ تکلم فرمایا تو مخلوق نے اللہ کی آواز سنی اور اللہ کا دیدار بھی ہوا، تجلی کا دیدار بھی ہوا. قالوا بلا، بالکل ٹھیک ہے، انی انا ربک فاخلع. پھر ان کو کہا حضرت موسیٰ کو جب وہ کوئی دور پڑ گئے، اب تو اپنے رب کے پاس ہے، فخلا نہ لے، اپنے جوتے اتار لے، فخلا نہ لے. انک فی الوادی المقدس طویٰ، یا تو پاک دے. اب آپ یہ بتائیں اور کریں، بھائی دیر ہو تو بتا دینا. اب یہ بتائیں الستُ بربکم کے جواب میں ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا
جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے، ہمیں وسائل عطا فرمانے والے، ہمارے لیے سورج کی روشنی فراہم کرنے والے، دھوپ، ہمارے لیے آپ نے چاند بنائے، ہمارے لیے زمین بنائی، ہمارے لیے دریا، سمندر، ندی، نالے بہانے، زمین کو ماں بنا دیا۔ اگر زمین کو ماں نہ بنائے اللہ نے تو کیا آپ کوئی سبزی، کوئی پھل کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں کھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود نوش کا بھی انتظام کیا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق فرماتا ہے۔ اب جب ہم اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں، اس کا کوئی بھی فرد حساب کتاب کر سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتا ہے۔ اذا مرضت وهو يشفين، جب تم بیمار ہو گئے تو ہم ہی تو تمہیں صحت مند رکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، میں نے یہ آیت اسی لیے شروع کی، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس میں اللہ نے، اور سے سنیے گا، اس میں اللہ نے اپنی صفات بیان فرمائی ہے۔ 5 صفات بیان فرمائی۔ اللہ واحد ہے، مخلوق واحد نہیں ہو سکتے، ہوتی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، مخلوق بیٹا ہوگا یا باپ، یا اس کے بغیر بھی ہو سکتی مخلوق۔ ولم یکن له کفوا احد، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے۔ مخلوق کا خاندان بھی ہوتا ہے، بکری ہو، بھیڑ ہو، کتا ہو، بلی ہو، سب خاندان ہوتے ہیں، سب کی الگ الگ پہچان ہے، سب کی الگ الگ قیمت ہے۔ یہ 5 صفات میں ایک صفت اللہ الصمد، اللہ کو، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں۔ بے نیاز کا مطلب اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی، پینے کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ بے نیاز ہے۔ ساری کمی جو میں نے بیان کی، اس کا جو بنیاد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 5 صفات بیان فرمائی ہیں، اس میں 4 صفات میں مخلوق کا کسی بھی طرح اشتراک نہیں ہو سکتا۔ صفات اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ مخلوق سے نیاز مندی چھوڑ کر اللہ کا نیاز مند ہو جائے، بس یہ سب ہے۔ اور اللہ سے نیاز مند ہونا کیا؟ آپ کو پیدا اللہ کرتا ہے، آپ کو بھی یہ پتہ ہی نہیں، مجھے بھی نہیں پتا کہ ہمیں بنگلے کے یہاں پیدا ہونا، چمار کے یہاں پیدا ہونا، بادشاہ کے یہاں پیدا ہونا۔ اگر پوچھ کے پیدا کیا جائے تو میرا خیال ہے بادشاہ کے علاوہ کوئی نام ہے ہی نہیں۔ جب بنیادی کا کیا ہونا ہے؟ بنیادی کا مطلب اللہ کو کھانا بھی کرنا، مخلوق تو کھانا کھاتی ہے، پانی پیتی ہے، ماں باپ بھی بنتی ہے، اللہ ماں باپ بھی نہیں ہے۔ مخلوق کے خاندان میں برادری بھی ہوتی ہے، اللہ کی کوئی برادری بھی نہیں ہے۔
بے نیازی بے نیازی یہ کہ مخلوق سے توقعات توڑ کر واحد ذات اللہ کے ساتھ اپنی تمام ضروریات کا کفیل اللہ کو پیدائش کے بعد ماں کا دودھ جو ہے اس میں کیا اللہ نے آپ کی مہمانداری نہیں کی؟ آپ کو حیات اللہ نے دی، آپ کو بڑا اللہ نے کیا، آپ کو نیند اللہ نے دی، اللہ کو تو نیند بھی نہیں آتی۔ کون سی ایسی شے ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بنائی ہوئی؟ اور یہ بھی ہے کون سی ایسی ضرورت ہے جو آپ پوری کرتے ہیں وہ اللہ کو اس کا کوئی معاوضہ جاتا ہو؟ اللہ اس بے نیاز ہے۔ تو اگر مخلوق اللہ کے ساتھ ذہنی وابستگی کر لے تو اس کے اندر اللہ کی نیاز مندی مستحکم ہوتی ہے۔ جب اللہ کی نیاز مندی مستحکم ہو گئی تو وہ اربوں خربوں مخلوق سے ممتاز ہو گئے۔ والراسخون فی العلم، جن لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ نیاز مندی کیا چیز ہے، وہ علم میں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مخلوق کے کام نہیں آ سکتے۔ اگر مخلوق کا کام آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتا ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ اگر آپ کے ذہن میں آئے ہی نہیں کہ اس کی خدمت کرو تو کوئی آدمی خدمت کرے گا بھائی؟ یہ ذہن میں کون ڈالتا ہے؟ یہ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ خیالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ کبھی سوچا اگر خیالات نہ آئے ہماری زندگی کا کوئی باتوں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی خیال کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتی؟ میں جواب چاہتا ہوں جب خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو خیال کہاں سے آتا ہے؟ کون ڈالتا ہے؟ بھوک لگتی ہے آپ کو، آپ کے دل تقاضا پیدا ہوا جسم کو کہا کہ بھائی کچھ کھاؤ، آگے طاقت آئے، پیاس لگتی ہے، مجھے سیرابی کی ضرورت ہوئی تو خیال آیا کہ پانی پیو۔ یہ خیال کیا چیز ہے بھائی؟ خیال کہاں سے آیا؟ پیاس کس نے لگائی؟ بھوک کس نے لگائی؟ آپ لوگ اس بات کو اگر سمجھ گئے تو میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتائے خواتین میں کہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ جی کھڑی ہو جائے کوئی صاحب کوئی صاحبہ بتائیں یہ جو میں نے قل اللہ احد اللہ الصمد آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، اس سے آپ لوگ کیا سمجھے؟ ہماری مردوں میں بتا رہے ہیں مخلوق سے خالق کا رشتہ سب لوگ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں بھائی، اسی نے پیدا کیا وہی
انتقال کرتا ہے وہی پیدائش، وہ تو سب جانتے ہیں۔ میں نے جو اتنی دیر بات کی اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب کیا ہے، بس یہ بتا دیں۔ السلام علیکم ابا جان۔ وعلیکم السلام۔ ابا جان، اس میں جو آپ نے لیکچر دیا ہے، اس میں ہم ابھی تک یہ سمجھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، واحد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ اور اس میں اس کے ساتھ ہی آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس میں جو 4 صفات ہیں وہ انسان یا مخلوق کی نہیں ہو سکتی، لیکن جو بے نیازی والی صفت ہے وہ کسی حد تک انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے اگر وہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ کے وسائل اور جو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سسٹم انسان کی تخلیق کے لیے پیدا کیا ہے، اس سارے سسٹم میں انسان اللہ تعالیٰ کے وسائل کو کیئر آف اللہ کے طور پر استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اس سارے سسٹم کے اندر ہمیں اسی طرف بار بار توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں۔ جس طرح آپ نے ابھی کن کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اللہ تعالیٰ نے کن کا لفظ فرمایا اور ساتھ ہی کریشن ہو گئی۔ تو کن کا بیسیکلی لفظ ہی ایک کریشن کا ایک فارمولا ہے جو پوری کی پوری کائنات کو تخلیق کرتا ہے۔ جیسے اگر میں کن کہوں گی تو تخلیق نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کن کہیں گے تو کریشنز ہوتی جائے۔ تو جیسے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے وسائل بھی پیدا کیے۔ بیٹا بڑا آپ کو بہت اچھی بات ہے صاحب۔ السلام علیکم حضور، ہم اس میں یہ بھی سمجھیں کہ ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم ہنستے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ خیال ڈالتا ہے تو کوئی ہماری مدد کرتا ہے، اللہ خیال ڈالتے ہیں تو ہمیں بھوک لگتی ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا کسی بھی چیز پہ اختیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مردوں میں سے نہیں اٹھتا کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مرشد کریم آپ نے جو فرمایا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 صفات کا اظہار کیا ہے سورہ اخلاص میں۔ ان 5 صفتوں میں بے نیازی کی صفت ایسی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ خیال کے تابع ہیں اور خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو حرکت ہے اس کی وہ بھی کچھ دیتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وہ حرکت بھی خیال ہی ہے نا بیٹا کہ میں زندہ ہے، حرکت بھی خیال بھی آ سکتا ہے۔ اچھا بھائی اب ختم کریں یا ابھی؟ کتنی دیر ہو گئی؟ ٹھیک ہے، بہت آپ کا نا۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اتنی سردی میں آپ لوگ تشریف لائے اور صبر سے بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشی دے اور خوشی کے ساتھ روحانی علوم سیکھنے کی طرف زیادہ سے زیادہ آپ کو متوجہ کرے۔
اور زیادہ سے زیادہ آپ کے اوپر راستے کھلے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ میرے لیے یعنی اس میں کوئی دنیاوی اغراض نہ ہو، جو لوگ میرے لیے، والذین جو لوگ جاہدوا کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، فینا کا مطلب یہ مجھ میں، میرے لیے نہیں، مجھ میں یعنی میری معرفت چاہتے ہیں کہ میں نے کس مقصد کے لیے مخلوق کو بنایا، اور میں نے مخلوق کو نہ صرف بنایا بلکہ منزل بہ منزل رکھا. پہلے عالم ارواح میں رکھا، پھر جناب وہ لوح محفوظ میں آ گیا، لوح محفوظ سے برزخ میں آ گیا، برزخ سے دنیا میں آ گیا، دنیا سے اعراف میں چلا گیا، اعراف میں سے یوم الحساب میں چلا گیا، اور اس کے بعد جنت دوزخ کا مرحلہ ہے. یہ سب کام اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ اللہ کی کبریائی کو سمجھیں اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں. چھوٹے بچے ماں کے علاوہ کسی سے توقع نہیں رکھتے. جب انہیں بھوک لگتی ہے وہ روتے ہیں، اب ماں دودھ پلا دیتی ہے. وہ ابا کی طرف نہیں دیکھتا بچہ. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. اس بات کو مختصر یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ ہمیں اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں، اور پھر ہمارا جو مقام ہوگا وہ جنت سے جو نکالا گیا تھا، ہم واپس جنت میں جائیں گے. اور اگر ہم نے شرط پوری نہیں کی، اللہ رحیم و کریم ہے، جو چاہے کرے، اس وقت تک سوال یا نشان ہے. اللہ کے اوپر یقین کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے. نہیں، اللہ مالک ہے تو مالک ہے. اللہ نے پیدا کیا، اب اللہ نے اگر پیدا کیا تو اللہ ہی نے پیدا کیا. یہ سب اماں ابا خاندان برادری ہے، یہ وسائل ہیں سارے. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. آپ لوگ وہ دراز سے تشریف لائے. بہت بہت آپ کو مبارک ہو مقدمہ اولیاء کا عرس. مجھے اور خصوصاً آپ سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنا منصب تلاش کریں. اپنا آدم کو جو منصب ہے، یا آدم اسکن اللہ ویوز کا جنت وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. شجر کا مطلب یہ ہے شاخ در شاخ، پتے در پتے، پھل در پھل. یہ وہ سوچ ہے جس میں ایلیوژن ہے. ابھی گرم بھرا ہوا ہے آموں سے، ابھی ایک بھی نہیں، پھر بھر گیا پھر ایک نہیں. یہ ریالٹی ہے، یہ ایلیوژن ہے. جی میں پیدا ہوا، 10 دن کا ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، 50 سال کا ہوا. مجھے نہیں پتا کہ وہ 50 سال میرے کہاں جمع ہو رہے ہیں، کہاں گئے. جو ہے کسی کو پتا. اچھا یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں سے آئے. مجھے عالم ارواح سے آئے. بھئی عالم ارواح سے تو آئے، عالم ارواح کا کچھ پتا ہے وہ ہے کیا؟ بھئی ہم کہاں جائیں گے؟ کہ وہاں چلے جائیں گے آرام میں. ٹھیک ہے آرام میں چلے جاؤ گے، آرام کا پتا ہے. یہ جب تک کہ اللہ کے اوپر یقین کی تکمیل نہیں ہوگی
اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ظاہر ہوتی. کھانا پینا سونا جاگنا سب اللہ کا. پیسے آپ کماتے ہیں، اللہ سونے ہی پیدا نہ کرتا، پیسے کہاں سے ہوتے بھائی؟ اللہ خریدے دیتا، تو پیسے کس کام؟ روحانیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ در و بست اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیں اور اللہ کا اقرار کریں کہ اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہی اس دنیا سے دوسری دنیا میں لے جاتا ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا بھائی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جو کام کرو وہ کیور آف اللہ کرو. اللہ پہلے ہونا چاہیے، کام پھر ہونا چاہیے، تو خود بخود معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں وہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ رکھے خوش رکھے اور اللہ سے تعلق ہموار ہو. سب یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے. جب گناہ کرتے ہیں تو اس وقت کیوں یاد نہیں آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، محیط ہے، محیط ایک دائرہ ہے، وہ اللہ ہے، اس میں ہم بند ہیں. تو جب ہم گناہ کریں گے کسی نہ قسم کا، کسی کو تکلیف ہو جائے تو اس وقت یہ کیوں نہیں یاد آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر اس وقت یہ یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میرا خیال ہے کوئی 99% لوگ تو سیدھے راستے پر ایک صراط المستقیم کی تعبیر بن جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.